نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك يا خاتم النبيين۔ احباب وقار، اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور جان کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد، سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں تذکار سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم نے یہ گفتگو کی تھی کہ مکی زندگی کے انتہائی سال اور انتہائی ایام میں حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے سرزمین یثرب کے کثیر لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، بیعت کرتے ہیں اور پھر یثرب جا کے اسلام کا پیغام بڑی آب و تاب کے ساتھ پہنچاتے ہیں۔ جو 13 سالہ مکی زندگی انتہائی نامساعد حالات میں گزری، حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے یا مشیت خداوندی یہ ہوتی تو وہ تو محبوب خدا ہیں، باعث تخلیق کائنات ہیں، کسی تکلیف کا ان کو سامنا نہ کرنا پڑتا، لیکن یہ وہ ہستی ہیں جو اسوہ کامل ہیں، اسوہ حسنہ ہیں، مکمل نمونہ ہیں۔ امت کو یہ درس دینا تھا کہ راہ دین میں چلتے ہوئے کوئی تکلیف آئے گھبرانا نہیں، سنت مصطفیٰ سمجھ کے سامنا کرنا۔ میں ہمارے جامعہ نظامیہ رضویہ ہمارے استاذ گرامی حضرت قبلہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس اگر کوئی شخص آتا اور آ کر کہتا کہ دین کا کام بھی کر رہے ہیں لیکن مشکلات کا سامنا ہے، لوگوں کے رویے بہت نامناسب ہیں، بد تہذیبی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات ہیں، تو وہ ایک جملہ ارشاد فرماتے، پہلے تو کہتے کہ اگر تم یہ کام کر نہیں سکتے تھے تو کہا کس نے تھا کہ دین کی طرف آؤ۔ دوسرا جملہ وہ یہ کہتے کہ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے 13 سال ظلم سہے ہیں؟ اگر تو 13 سال مکی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے نامناسب نامساعد حالات کا سامنا کر لو گے، پھر دیکھنا اللہ مدنی زندگی کی بہاریں عطا فرمائے کہ کم از کم پہلے رسول اللہ کی مکی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے 13 سال نامناسب حالات کا سامنا تو کرو۔ یہ حالات بدلنے لگے کہ مکہ میں حضور تشریف لائے ہیں، لیکن مکہ والوں کی سنگ دلی کہ وہ سعادت ان کے مقدر میں نہ ہو سکی جو اللہ نے اہل یثرب کے حصے میں لکھی تھی۔ اب یثرب کی وہ سرزمین ہے کہ جب یہ بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی اور حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، حضور ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، آپ کے غلام بننا چاہتے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہوگا آپ کو غلبہ نصیب ہو اور آپ مدینہ چھوڑ کے واپس مکے میں آ جائیں؟ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں نہیں، میری جان تمہاری جان ہے، میری عزت تمہاری عزت ہے، میری اس سے جنگ ہوگی جس سے انصار کی جنگ ہوگی۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا، ان لوگوں کو وہ شرف بخشا ہے کہ ایک غزوے کے بعد جب حضور جان کائنات مال غنیمت تقسیم فرماتے ہیں تو تالیف قلب کے لیے حضور نئے مسلمانوں کو زیادہ مال عطا کر دیتے ہیں، تو
تو انصار اٹھ کے کہتے ہیں حضور ہم نے بڑے مصائب دیکھے ہیں، تو یہ مال ان کو زیادہ مل رہا ہے۔ حضور جواب ارشاد فرماتے ہیں کیا انصار اس بات پہ خوش نہیں ہو؟ وہ مال و دولت لے جائیں تو محمد مصطفیٰ کو لے جاؤ۔ تو کہتے ہیں حضور ہم راضی ہیں، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ تو یہ وہ منتخب شدہ لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب فرمایا تھا۔ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت عقبہ کے بعد یہ لوگ واپس گئے اور حالات سازگار ہیں، اب لوگوں نے ہجرت کرنا شروع کی۔ جب ہجرت کی اجازت طلب کرتے ہیں حضور سے تو یہ تو ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ،